آج ہم ماسٹر سکندر صاحب کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت، انہیں اور ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ سب دل کی گہرائیوں سے دعا کریں گے کہ اللہ ان کی والدہ کی بال بال اور کروٹ کروٹ بخشش فرمائے، ان کے سیئات درگزر فرمائے اور حسنات کو قبول فرما کر جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے۔ دوستو، ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب تو اللہ ہی ہے اور پھر اس عقیدے پر جم گئے، ہر حال میں یہی کہا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں ایسوں کے لیے ہم فرشتوں کا نزول کرتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتے کب اترتے ہیں؟ یہ مفسرین نے فرمایا جب وہ سکرات میں ہوتا ہے تو فرشتے اتر کر تسلیاں دیتے ہیں اور اس سے جنت کی خوشبوئی سونگاتے ہیں کہ چھوڑ دنیا کو، چل اس جنت کی طرف جو تیرا انتظار کر رہی ہے۔ دوسرا، جب اس سے قبر میں سلایا جاتا ہے تو پھر فرشتے آ کے تسلیاں دیتے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تو سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے، بس تو قیامت کے دن اٹھے گا تو تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اور تیسری مرتبہ جب قیامت کا ہولناک منظر ہوتا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے، تو اس عقیدے کی پختگی والے کے پاس میں پھر فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں قیامت کا سخت دن ہے لیکن تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ غم کھانے کی ضرورت ہے نہ خوف کھانے کی ضرورت ہے، وابشروا بالجنہ، تو جنت کی بشارت حاصل کر، التی کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب اس عقیدے پر جمنا یہ شرط ہے کہ ہر حال میں دکھ ہو یا سکھ ہو، کیسی بھی گھڑی ہو، اس عقیدے پر یہ صفت جو ربوبیت ہے بڑی اہم ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے اسی صفت کا وعدہ لیا، الستو بربکم، دنیا میں بھیج رہا ہوں لیکن بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ اس وقت سب نے کہہ دیا قالوا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلے سورہ اقرا کا نزول ہو رہا ہے، اس میں رب کا ذکر ہے، اقرا بسم ربک، اور پھر قرآن کو جو شروع کیا جا رہا ہے اسی صفت کو دہرایا، الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن جب اختتام کی طرف جاتا ہے اسی وعدے کو یاد دلاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ یہ اتنا ہی نہیں بلکہ جب انسان اس دنیا کا کورس مکمل کرنے کے بعد آخرت کی پہلی منزل قبر پہنچتا ہے تو پہلا پرسن یہی ہوتا ہے، من ربک، تجھے پالا کس نے؟ اللہ کو معبود ماننا آسان ہے، الہ ماننا آسان ہے، مسجود ماننا آسان ہے۔ کسی بھی مسلمان سے پوچھو کس کو سجدے کرتا ہے، وہ کہے گا اللہ کو سجدہ کرتا ہوں۔ رکوع کس کو کرتا ہے، وہ کہے گا اللہ کو رکوع کرتا ہوں۔ عبادت کس کی کرتا ہے، وہ کہے گا اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ لیکن جو صفت ربوبیت ہے یہاں خطرہ ہے، انسان کاروباری ہونے کے بعد، ٹھیکیدار ہونے کے بعد میں اس کے دل و دماغ میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ میں پالتا ہوں میرے پریوار کو، میں میرے گھر والوں کو پالتا ہوں۔ اس نے یہ رب کا دعویٰ کر دیا جو اس اہم وعدے کے خلاف ہے جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا اور قبر کا پہلا سوال ہے۔ اس کے اوپر جم کے دکھایا، ایک مثال دیتا ہوں قرآن کریم سے، چند نوجوانوں نے اس وعدے پہ جم کے دکھایا۔ سورہ کہف کے اندر واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے، اور یہ 3 سوال مدینہ کے یہودیوں سے وہ لے کر آئے تھے۔ ان کا ایک وفد گیا تھا مشرکین کا مدینہ یہودیوں کے پاس کہ ہمارے بھتیجے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ سچے ہیں یا نہیں، آپ بتائیں کہ ہم کیا ان سے پوچھیں۔ تو یہودیوں نے کہا 3 سوال کرو۔ ایک تو ان سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے، دوسرا پوچھو کہ ذوالقرنین کون تھا،
تیسرا پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے۔ اب روح کیا چیز ہے اس کو قرآن نے کھولا نہیں ہے، یہ تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ سائنس نے ریسرچ کرنے کے بعد کہا ہے کہ روح 19 گرام کی ہوتی ہے، حالانکہ تخمینہ ہے، ان کا ایک اندازہ ہے۔ کیسے لگایا کہ انسان جب سکرات میں تھا تو اس کو کانٹے پہ چڑھا دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب روح نکلی تو دوبارہ کانٹے پہ چڑھایا تو 19 گرام کم ہو گیا، تو سائنس نے کہہ دیا کہ روح 19 گرام کی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا روح میرا امر ہے۔ اس کی تفصیل تو میں سمجھ میں نہیں آتی۔ جبریل نے ایک مرتبہ، ایک تاریخی روایت ہے، کہا کہ میں روح دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ نے روح کی حقیقت کھولی جبریل بے ہوش ہو گیا۔ ایک جگہ میں نے کسی جگہ کہہ دیا تھا کہ جس روح کو دیکھ کر جو ہے جبریل بے ہوش ہو گیا، اس کو لوگ کیسے اٹھا لیتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں کا کٹا تو اٹھا سکتا ہے، روح نہیں اٹھا سکتا۔ اگر روح ہوتی تو روتے کیوں؟ روح تو فرشتے لے کے چلے گئے۔ بہرحال یہ سوال تھا ان کا کہ روح کیا چیز ہے، اللہ نے اس کو کھولا نہیں۔ دوسرا سوال تھا ذوالقرنین بادشاہ کون ہے؟ ذوالقرنین، اسٹوڈنٹ بیٹھے یہاں پہ، ذوالقرنین سکندر یونانی کا قرآن ذکر نہیں کر رہا ہے۔ یہ سکندر اور جو ہے ذوالقرنین یہ بہت پہلے آیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار تھا، جس نے ایران کے دارا بادشاہ کو شکست دی تھی۔ یہ جو سکندر یونانی آیا جس نے ہندوستان کو بھی فتح کیا تھا، یہ تو بہت بعد کی چیز ہے۔ سکندر یونانی یہ فلپ کا بیٹا تھا اور ہندوستان کو بھی اس نے فتح کر دیا۔ کب؟ ابھی اشوک سمراٹ کی حکومت نہیں بنی تھی۔ اشوک سمراٹ سے پہلے نندا خاندان کی حکومت ہے، اور اشوک سمراٹ چندر گپت، بندسار، اشوک سمراٹ، اور جو ہے پھر کئی خاندان آگے، جیسے سنگ آئے، کانو آئے، پھر چولا خاندان آیا، چیرا خاندان آیا، سیتا پتر آیا، پھر آندھرا آئے، اور پھر جو ہے سکہ آئے، اور پھر اس کے بعد میں ہون قوم آئی، اور اس کے بعد وردھن آئے۔ ہریش وردھن کے دور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد راجپوتوں کے رجواڑے آگے۔ تو یہ ان سے بھی پہلے سکندر نے ہندوستان کو فتح کر لیا تھا، لیکن اس کی فوج تھک چکی تھی، اس لیے وہ افغانستان کے راستے سے واپس گیا، اور محض 33 سال کی عمر میں اس نے دنیا چھوڑی۔ یہ مسلمان نہیں تھا۔ اس کی باتوں کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہوگا کہ مسلمان ہے، لیکن تحقیق یہی ہے یہ یونانی مسلمان نہیں تھا، یہ فلپ کا بیٹا تھا۔ 33 سال کی عمر میں جب جا رہا ہے تو وصیتیں جو کہ اس نے عجیب کی تھی، اس نے کہا تھا جب مجھے کفناؤ تو میرے ہاتھ دونوں کفن سے باہر رکھ دینا، دنیا کو پتہ چلے کہ سکندر جیسا بادشاہ بھی جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ لیکن یہ مسلمان، وہ سکندر ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، مشرق اور مغرب کا سفر کیا، جس نے سیسا، لوہا اور تانبا پگھلا کر یاجوج ماجوج قوم کو بند کر دیا جو قیامت سے پہلے آئے گی۔ بہرحال یہ ان کا دوسرا سوال تھا، اور تیسرا سوال تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں۔ یہی نوجوانوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، دقیانوس کے زمانے میں جب شرک و بدعت اور کفر و الحاد ہو رہا تھا، جو چند نوجوان، حالانکہ ان کا پورا معاشرہ پٹڑی سے اتر چکا تھا، ان کے گھر والے بھی پٹڑی سے اترے ہوئے تھے، لیکن چند نوجوانوں کو عقیدہ توحید سمجھ میں آیا تو وہ جو ہے پھر عقیدے پر جم گئے، اپنے معاشرے سے الگ ہوئے، اور انہوں نے ٹھان لیا کہ زندگی تو دے دیں گے لیکن اپنا عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، اپنا ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو سلا دیا، وہ غار کے اندر جا کے سوئے تو 309 سال کے بعد جاگے، یعنی 309 سال تک وہ نیند میں تھے، اور جب جاگے تو پورے ملک میں اسلام تھا، بادشاہ بدل چکا تھا، دقیانوس کی جگہ قینانوس آ چکا تھا، کفر کی جگہ اسلام آ چکا تھا۔ ان نوجوانوں نے اتنا ٹھان لیا ہمارے معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں ہم ان سے دور رہیں گے، ہم ان سے جو ہے ہٹ کے رہیں گے، ہم یہ جو ہے برائیاں نہیں اپنائیں گے۔ اللہ رب العزت نے انقلاب جو ہے پیدا کر دیا۔ تو نوجوانوں ضرورت ہے
جتنا بھی معاشرے میں غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف چند نوجوان ان اصحاب کہف کی طرح کھڑے ہو جائیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ڈی جے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے، کچھ بھی ہو جائے ہم نشے کے قریب نہیں جائیں گے۔ بہت بربادی کی طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے۔ اچھے خاصے نمازی اور تسبیح پڑھنے والوں کی اولاد چٹا کا نشہ کر رہی ہے، اور کوئی جو ہے بیئر پی رہا ہے، اور کوئی غلط راہوں پہ چل پڑا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اصلاح معاشرے کی کہ جو ہے آپ ٹائم بھی ہو گیا، ٹائم بھی ہو چکا ہے، تو ضرورت ہے نوجوانوں کہ جتنا بھی غلط معاشرے میں ہو رہا ہے اس کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہونے کی، اپنے معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے آپ عزم مصمم کر لو، اصحاب کہف کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ ڈی جے بھی بند ہوگا، نشہ بھی ختم ہوگا، بدعات اور خرافات بھی ختم ہوں گے، لیکن کچھ جنون چاہیے نوجوانوں کو۔ نوجوانوں کی جب عقابی روح، اقبال نے کہا عقابی روح جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں تو ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں۔ اس لیے ان ساری برائیوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آپ جو ہے نمازی بن جائیے، اپنا تعلق مسجد سے جوڑ لیجئے، قرآن سے اپنا گہرا تعلق رکھیے، اور پھر جیسا کہ مولانا نے بیان کیا پورا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل اور آئیڈیل بنا کر جو ہے چلیے۔ انہوں نے آپ کو زندگی وقار کے ساتھ جینے کے سلیقے سکھائے ہیں۔ 12 سال کی عمر ہے، ملک شام تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں، پھر یمن تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں، پھر بحرین جا رہے ہیں۔ کتنا دور ہے؟ وفد آیا، وفد بنی عبد قیس۔ نبی نے پوچھا تمہارے گاؤں کے اس بزرگ کا کیا حال ہے؟ تمہارے گاؤں میں جو درخت تھا وہ ابھی کھڑا ہے یا گر گیا؟ اس نے وفد بنی عبد قیس نے کہا اللہ کے رسول ہمارے گاؤں کا آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا تجارت کی غرض سے تمہارا پورا ملک دیکھا ہے، ایک ایک گاؤں دیکھا ہے۔ نوجوانی میں تجارت میں بیرونی ممالک کا سفر کر کے اپنی امت کو پیغام دیا کہ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، مضبوط ہونا چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو اپنی اکنومی کو مضبوط کرو، اپنی تجارت کو مضبوط کرو، فالتو چوراہوں پہ بیٹھ کر لٹو کنگ مت بنو، تجارت اور بزنس کے کنگ بنو۔ اور پہلی وحی اور پہلا پیغام جو اپنے رب سے لیا وہ یہ تھا اقرا، پڑھ بربی کا، اپنے رب کے نام سے، یعنی تعلیم حاصل کر، ایجوکیشن حاصل کر، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک کے بھی خادم بنو، اپنے ہندوستان کے خادم بنو، اور اپنے اسلام کے بھی خادم بنو، اپنے معاشرے کے خادم بنو۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دی ہے جس کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ ہم نے دین اسلام کو ایک مذہب کا تصور دے دیا کہ چند نمازیں پڑھ لو، تسبیح پڑھ لو، تلاوت کر لو، جاؤ جنت میں۔ دنیا کیوں بنائی تھی؟ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے لیکن تمہیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بنایا ہے میں نے۔ تو دنیا کے اندر محمد عربی نے جو راہیں دی ہے وہ لے کر چلو۔ ایک ہاتھ میں علم کی شمع لو، ایجوکیشن لو، تعلیم لو، اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، دوسرے ہاتھ میں بزنس لو، تجارت لو، اکنومی کو مضبوط کرو، اپنی صفوں میں اتحاد قائم کر کے چلو۔ نمازوں میں اس لیے تمہیں صفوں میں کھڑا کیا تاکہ ایک ہی صف میں کھڑا ہو جائے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہے اور نہ کوئی بندہ نواز۔ جہاں پارشد کھڑا ہے وہاں مزدور بھی کھڑا ہے، وہاں امام صاحب کے بغل میں کبھی غریب بھی سنتیں پڑھتا ہے۔ یہ اسلام کا خوبصورت میسج ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرو، آپس میں مت الجھا کرو، آپس میں مت مسائل پیدا کیا کرو۔ یہ چند چیزوں پہ اگر آگے تم نے اگر تعلیم کو مضبوط کر لیا، اپنے اکنومی کو مضبوط کر لیا، اپنی صفوں میں اتحاد قائم کر لیا، کسی کی ماں نے وہ بچہ نہیں جنما جو تمہارا بال بیکا کر سکے۔ یہ شکایتیں چھوڑ دو کہ ہمیں وہ مار رہا ہے، ہمیں یہ مار رہا ہے، ہمیں وہ مار رہا ہے۔ کوئی نہیں مار رہا، کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی؟ خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی، اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی اور نہ ٹوٹی، افسوس یہی ہے کہ میرے ہاتھ سے ٹوٹی۔ تو آپ جو ہے آئیڈیل بنائیں نوجوانوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔